تو اگر ہم بات کریں نفی اور ثبوت پر تو صفات الہیہ جو ہے ان کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ ایک ایسا معنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کوئی اگر صفات کا منکر ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید کو مانتے ہیں تو انسان کا بھی یاد ہے، اس سے تشبیہ تو آٹومیٹکلی نہیں آ جائے گی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اپنے ناظرین کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ جب صفات منفیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بذات ہی مقصود نہیں ہوتی۔ کون کون سے احوال یا اسباب ہیں کہ جن بھی بنا پر جو صفات منفیہ ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہودی ہفتے والے دن چھٹی مناتے ہیں، عیسائی اتوار والے دن مناتے ہیں، تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی اقسام کی ہیں، اسی طرح ان اقسام کی کیا حقیقت ہے، کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، اس بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر ہمیں وقت آپ نے عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے یہ بات بیان کر دیں کہ صفات کا لغوی معنی کیا ہے، اسی طرح اصطلاحی معنی کیا ہے، کیونکہ میں ہر دفعہ پہلا سوال یہ اس لیے کرتا ہوں کہ ناظرین کو بنیاد سے چیز جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، ویسے تو ہم جانتے ہی ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے توحید کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ جی تو ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایپیسوڈ کا وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے اچھا کیا، صفات کے بارے میں سوال کر لیا کہ بنیادی طور پر صفت کا یا اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر اس کا اصطلاحی اعتبار سے۔ جی، تو یہ جو اسماء ہے یہ اسم کی جمع ہے، صفات صفت کی جمع ہے۔ یہ لفظ جو اسم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ یہ کچھ لغوی حضرات کہتے ہیں یہ سموون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ اسم جو ہے یہ سیمتن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ اسے ممتاز کرتا ہے، وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی کے لیے علامت ہوتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے کسی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو صفت ہے وہ خوبی کو کہتے ہیں، وہ وصف کو کہتے ہیں، جو کوالٹی ہوتی ہے کسی ذات کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات، تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے وہ خوبصورت، پیارے اور یونیک نام، اور اللہ تعالیٰ کی ہی صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تو اسماء و صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے ہیں۔ اس طرح صفات سے مراد وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں یا احادیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسماء و صفات۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 لفظ بولے ہیں، ایک اسماء کا بولا ہے اور ایک صفات کا۔ جی، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا اہم کوہسچن ہے۔ دیکھیں، جو ہوتا ہے نا اسم جی یا جو نام ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کسی بھی ذات پر دلالت کرتا ہے، دوسرا اس ذات کے اندر جو وصف ہوتا ہے، جو خوبی ہوتی ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح۔ خاص کر کے جو کہ ہم اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم جب لفظ اسم بولیں گے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اسم اللہ، جیسے کوئی بھی اللہ کا نام ہو الرحمن، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا صفت الرحمہ پر دلالت کرتا ہے۔ صحیح۔ تو کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ذات کے بارے میں بتاتا ہے، دوسرا اس ذات کے اندر جو موجود صفت ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جبکہ جو صفت ہے اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ خوبی ہوتی ہے، اس میں اسم کا ذکر یا نام کا ذکر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اسی طرح جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم اپنا نام رکھتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد الغفار، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کے ساتھ نہیں نام رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت الرحمہ،
عبد الرحمن آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، عبد الرحیم تو ہے، عبد الرحمن تو ہے، عبد الرحمن نہیں ہے۔ اس طرح عبد السمیع نام سنا ہوگا، عبد السمع یہ نہیں ہے۔ سمع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سننا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ یا آپ کہہ لیں کہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ اس طرح ایک اور بھی بنیادی فرق ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے۔ یہ لینگویج کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے وہ علم ہوتا ہے۔ اور علم آپ جانتے ہیں فلیگ کو بھی کہتے ہیں، جھنڈا جو ہوتا ہے تو وہ خاص ایک ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ لغت کے اعتبار سے علم یا علام ہیں۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ مصدر ہوتی ہیں عام طور پر، یہ لینگویج کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہیں جو اہل علم نے اسماء و صفات کے درمیان ذکر کیے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم بات کریں نفی اور ثبوت پر، تو صفات الہیہ جو ہے ان کی کتنی اقسام ہیں، یا ان کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی یہ دیکھیں بہت اہم کویشچن ہے۔ اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ، جی، ان کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں۔ چونکہ ہمارا ایپیسوڈ آج کا جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہے، تو صفات باری تعالیٰ بھی مختلف اعتبارات سے ان کی مختلف اقسام ہیں۔ جو آپ کا کویشچن ہے ثبوت اور نفی کے اعتبار سے، جی تو ثبوت اور نفی کے اعتبار سے بھی صفات باری تعالیٰ کی دو اقسام ہیں۔ صحیح۔ پہلی قسم ہے الصفات الثبوتیہ یا الصفات المثبتہ، وہ صفات جن کا اثبات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے کیا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہو، ان کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ یا الصفات المثبتہ۔ تو ایسی صفات جو قرآن مجید میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا بغیر تحریف اور تکییف کے، اسی طرح بغیر تشبیہ اور تمثیل کے ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صحیح۔ اور زیادہ تر قرآن و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے وہ صفات ثبوتیہ ہی ہیں۔ مثال کے طور پر صفت العلم ہے، اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ ازل تا ابد صاحب علم ہے۔ اس طرح ہے صفت السمع، سننا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع ہے۔ اس طرح ہے صفت الید، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اس طرح صفت استوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا۔ تو زیادہ تر قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں، وہ صفات ثبوتیہ ہیں کہ ان کا اثبات کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں یہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ صفات کاملہ ہیں، صفات عرفہ ہیں، مقدسہ ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی، نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے صفات منفیہ، صحیح۔ وہ معانی، وہ مفاہیم یا کچھ ایسی چیزیں جو ذات باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو اس وجہ سے ان کی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو جو صفات منفیہ ہیں وہ اصل نہیں ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اصل کون سی صفات ہیں؟ صفات ثبوتیہ۔ جو صفات منفیہ ہیں وہ اصل نہیں ہیں، وہ کسی سبب کی بنا پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اونگ کی اور نیند کی نفی کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اپنے رب پر توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ایسا ہے جسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے موت کی نفی ہوئی کی جا رہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ربک بغافل عما یعملون، تمہارا رب کافروں کے اور گناہ گاروں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے غفلت کی نفی کی ہے۔ تو یہ صفات منفیہ ہیں۔ صفات منفیہ کو جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو وہ بذات ہی وہ مقصود نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اپنے ناظرین کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ جب صفات منفیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بذات ہی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ صفات منفیہ کی مخالف صفات کمال مقصود ہوتی ہیں۔ صفات
منفیہ کی مخالف صفات کمال مقصود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اونگ اور نیند کی نفی کی کیونکہ کمال حیات مراد ہے. اس کی حیات ایسی با کمال ہے کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اپنی رب پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, جو لا یموت کبھی فوت نہیں ہوگا. یہاں پر موت کی نفی کی کیونکہ کمال حیات مراد ہے. انسان کی زندگی عارضی ہے. ایک وقت تھا انسان تھا ہی نہیں, دوبارہ ایسا وقت آئے گا انسان نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ازل تا ابد ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے. تو ظلم کی نفی سے مقصود کیا ہے؟ کمال عدل. تو صفات منفیہ کا جو مقصود ہوتا ہے وہ مخالف, اس صفت کے جو مخالف صفت ہوتی ہے اس کے کمال کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یعنی اصل صفات ثبوتیہ ہیں. اصل صفات ثبوتیہ ہیں. صفات منفیہ کچھ اسباب کی بنا پر آتی ہیں. تو جتنی بھی صفات منفیہ ہیں ان کی پھر آگے دو اقسام ہیں. صحیح. کچھ صفات منفیہ متصلہ ہوتی ہیں, کچھ صفات منفیہ منفصلہ ہوتی ہیں. یہ بڑا دلچسپ ہے. صفات منفیہ متصلہ, متصل کا مطلب آپ جانتے ہیں جڑا ہوا, ملی ہوئی. یعنی کہ صفات منفیہ ہیں نہیں, وہ معانی ذات باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں. بالفرض اگر ہوتے تو وہ صفات متصل ہوتی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل ہوتی. لیکن چونکہ اللہ کو نیند آتی نہیں ہے لہٰذا یہ منفی صفت ہے. یہ ایک ایسا معنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسی طرح صفات منفیہ متصلہ کی دوسری مثال دے کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ذات باری تعالیٰ کو موت آتی تو وہ ذات کے ساتھ متصل ہوتی. دوسری قسم ہے صفات منفیہ منفصلہ. وہ صفات ہیں نہیں, اگر ہوتی تو ذات باری تعالیٰ سے الگ ہوتی. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. مشرکین بدبخت جو تھے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے. وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ, وہ رب ہے, وہ اولاد سے پاک ہے, وہ بیوی سے پاک ہے. بل عباد مکرمون. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے. اگر بیوی اور اولاد ہوتی تو وہ ذات باری تعالیٰ سے الگ ہوتی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وائف بیوی یا اولاد نہیں ہے. بفرض محال اگر ہوتی تو وہ ذات باری تعالیٰ سے الگ ہوتی. تو اس وجہ سے ایسی صفات کو کہا جاتا ہے صفات منفیہ منفصلہ. تو آپ نے ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں جیسے ید ہے, رحمان ہے, اسی طرح دیگر صفات ہیں. آپ نے کہا کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے بغیر تشبیہ اور تمثیل کے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کوئی اگر صفات کا منکر ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ید ہم اس کے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ید کو تو انسان کا بھی ید ہے, تو اس سے تشبیہ تو آٹومیٹکلی نہیں آ جائے گی. دیکھیں یہ اشتباہ, یہ جو اشتراک ہے نا یہ لفظی اشتراک ہے, یہ حقیقی اشتراک نہیں ہے. اگر ہم اس کا انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بے شک ہے. تو انسان کا بھی وجود ہے تو پھر تو اشتراک آ گیا. ہر چیز کا وجود ہے تو پھر ہر چیز کا ہم انکار کرتے ہیں. صحیح. دو بھائی ہوتے ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹوینس ہوں, جڑواں بچے ہوں. کیا وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. دونوں سنتے بھی ہیں لیکن دونوں کی قوت سماعت میں فرق ہوتا ہے. صحیح. دونوں ذہین ہو سکتے ہیں لیکن ذہانت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں کا اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. ایک ماں باپ کی اولاد دونوں 100% ایک جیسے. تو جب مخلوق جیسی نہیں ہے تو خالق اور مخلوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک. تو جب خالق اور مخلوق کی ذات ایک جیسی نہیں ہے تو خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو اشتراک یا تشابہ ہے یہ فقط لفظی ہے, یہ حقیقی نہیں ہے. صحیح. جس طرح جنت میں نعمتیں ہیں دنیا میں بھی نعمتیں ہیں,
لیکن دنیا کی نعمتیں ساری بھی مل جائیں وہ جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جو صفات ہیں، صفات منفیہ، ان کا ذکر کیا، تو کون کون سے احوال یا اسباب ہیں کہ جن بھی بنا پر جو صفات منفیہ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے؟ جی یہ بھی بڑا اہم کویشچن ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اصل تو صفات مثبتہ ہیں یا صفات ثبوتیہ ہی ہیں۔ صفات منفیہ جو ہے ان کو ذکر کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں یا کچھ خاص احوال ہیں جن کی بنا پر ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے عام اور معروف کمال اور مدح کو بیان کرنے کے لیے صفات منفیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسی با کمال ذات ہے، لاجواب ذات ہے، فقید المثال ذات ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، یہ آپ جانتے ہیں عربی لغت میں یہ استفہام انکاری ہے، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو، ہم پلہ جانتے ہو؟ نہیں ہے۔ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات تو اس کے نام جیسا کسی کا نام کیسے ہوئے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے نام جیسا کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ تو ان صفات میں جو نفی کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرنا مقصود ہے یہاں پر۔ اس طرح ایک دوسرا سبب جن کی بنا پر صفات منفیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ یا کسی بھی غیر مسلم کے جھوٹے دعوے کو رد کرنے کے لیے صفات منفیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، مشرکین مکہ یا دیگر اقوام کا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے، بل عباد مکرمون، وہ تو بندے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک تیسرا سبب ہے اللہ رب العالمین کے جو کمالات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی پیدا شدہ وہم اور نقص اس کو دور اور رد کرنے کے لیے صفات منفیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جو تحریف شدہ تورات موجود ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آج بھی موجود ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے، پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہودی ہفتے والے دن چھٹی مناتے ہیں، عیسائی اتوار والے دن مناتے ہیں، تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ لاحق ہوگی، ان کے کہنے کے مطابق۔ تو کہتے ہیں پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو گھٹیا نظریہ اور عقیدہ تھا، یہ جو وہم بن چکا تھا ان کا، اس کو رد کرنے کے لیے صفت منفی کا ذکر کیا یا اپنی ذات سے اس تھکاوٹ کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا، اور نہیں ہمیں چھوا، من لغوب، کسی تھکاوٹ نے۔ آخری ایک سبب جو ہے صفات منفیہ کو ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ کفار کو یا کرمنل کو، مجرم کو اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے، تھریٹ کرتے ہوئے، دھمکی اور تھریٹ یا وعید کے سیاق و سباق میں صفت منفی کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے غفلت کی نفی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے غفلت کی نفی کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے غفلت کی نفی کی ہے۔
تو یہ 4 اسباب ہیں عام طور پر جو صفات منفیہ کا سبب ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنے کے. یعنی اصل جو صفات ثبوتیہ ہیں، اگر صفات منفیہ ذکر کی جا رہی ہیں تو اس کے پیچھے ان چاروں میں اسباب سے کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا صحیح. ہے. اگر ذات و افعال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں؟ ہاں جی، اگر یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، صفات باری تعالیٰ کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں. تقریباً اہل سنہ نے 5-6 اعتبارات سے مختلف اقسام ذکر کی ہیں. تو اگر ہم ذات اور افعال الہی، ذات الہی اور افعال الہی کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر صفات باری تعالیٰ کی تقریباً 3 اقسام بنتی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے صفات ذاتیہ، ایسی صفات جو ہمیشہ سے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ متصل ہیں، ہمیشہ سے ہیں، رہیں گی، کبھی بھی ذات باری تعالیٰ سے نہ جدا ہوئی ہیں نہ ہوں گی، ازل تا ابد وہ ہمیشہ سے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ متصل ہیں. جیسے صفت العلم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا اللہ تعالیٰ صاحب علم نہیں تھے، یا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ صاحب علم نہیں ہوں گے؟ اس طرح صفت القدرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا اللہ تعالیٰ صاحب قدرت نہیں تھے؟ نہیں. تو یہ صفات، ایسی صفات کو کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ، ایسی صفات جن کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے، جو کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے ذات الہی سے منفصل نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں آتا ہے دوسری قسم ذات و افعال کے اعتبار سے صفات فعلیہ، ایسی صفات جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے افعال کے ساتھ ہے. جب جب اللہ تعالیٰ وہ فعل کرتے ہیں تو ان صفات کا ظہور ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 6-7 جگہ پہ قرآن مجید میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو ثم استوی علی العرش کچھ آیات میں آتا ہے، پھر اللہ عرش پر مستوی، اس کا مطلب پہلے اللہ عرش پر مستوی نہیں تھا، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے. تو یہ فعلی صفت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ فعل کیا اس صفت کا ظہور ہوا. جس طرح حدیث میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اترتے ہیں. تو یہ فعل ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفت فعلیہ، صفت فعلی صفت. تو وہ صفات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ ہے ان کو کہا جاتا ہے صفات فعلیہ. ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بندے برگزیدہ لوگ، انبیاء اور رسول یا شہداء و صالحین اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا یہ اللہ کی فعلی صفت ہے. ایسے ہی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے. تیسری قسم ہے ذات و افعال الہی کے اعتبار سے، وہ قسم الصفات الذاتیۃ والفعلیۃ باعتبارین، یعنی کہ کچھ صفات ایسی ہیں ایک اعتبار سے وہ ذاتی ہوتی ہیں، دوسرے اعتبار سے وہ فعلی ہوتی ہیں بیک وقت. کچھ صفات ایسی ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ بیک وقت ذاتی بھی ہوتی ہیں اور فعلی بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے صفت الکلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کلام کیا، دیگر انبیاء سے کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کلام کریں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، تمہارے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوئے گا. بلکہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کسی ایپیسوڈ میں، اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے بھی کلام کریں گے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم میں رہو، ذلیل ہوتے رہو، مجھ سے کلام مت کرو. تو یہ کلام کی نا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسی صفات جو بیک وقت ذاتی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں. ذاتی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے،
جس کے ساتھ چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے صفت ذاتی۔ فعلی اس اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے مختلف سچویشن میں مختلف کیفیات میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس اعتبار سے فعلی ہے۔ تو جتنی بھی صفات فعلیہ ہوتی ہیں، یہ بات ایک اور اضافی بات ہے، جتنی بھی صفات فعلیہ ہوتی ہیں ان کو صفات اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات فعلیہ کو اللہ تعالیٰ اس فعل کا اختیار کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی صفات فعلیہ ہوتی ہیں ان کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے حکمت میرے اور آپ کے لیے عیاں ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ان کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، تمہارا رب صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں صفات الہیہ کو جو ہے نا وہ بیان کیا، کہ وہ ان کا معنی اور مفہوم بیان کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ، ضرور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں بات کی کہ صفات الہیہ کیا ہیں، اسی طرح اسماء اور صفات کے درمیان فرق کیا ہے، صفات کی کتنی اقسام ہیں، ذاتی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، صفات منفیہ کیا ہیں، صفات ثبوتیہ کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم ان صفات الہیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔